ویلکم بیک. باسط صاحب، سنا ہے کہ بھارت نے فرانس کی بجائے جرمن آبدوز لینے کا فیصلہ کر لیا ہے. یہ فیصلہ اسی وقت ہی کیوں؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ کویسچن ہے. ایک تو پاکستان اور بھارت کے درمیان جو معرکہ ہوا اس کے بعد سے کچھ پاکستان بھی ری وزٹ کر رہا ہے اپنی جو عسکری قوت ہے، بھارت بھی یقیناً کر رہا ہے، اور یہی دیکھ رہے ہیں کہاں کہاں پہ ہمیں زیادہ فوکس کرنا ہے. اب بھارت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو 6 اسکارپین جو فرینچ سب مرینز ہیں ان کی بجائے اب وہ حالانکہ 3 اور بنانا چاہتے ہیں اسکارپین، لیکن اب بھارت یہ فیصلہ اس نے کیا ہے بھارت نے کہ اب وہ اسکارپین کی بجائے فرینچ سب مرینز کی بجائے اب وہ لے گا جرمن سب مرینز پہ، اس طرف شفٹ ہو رہا ہے معاملہ. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ بھارت کا خیال یہ ہے کہ جو اسکارپین سب مرینز ہیں حالانکہ وہی بہت افیکٹو ہیں، ایفیشنٹ ہیں، لیکن ان کا خیال ہے کہ جو جرمن سب مرینز ہیں ڈیزل الیکٹرک وہ زیادہ ایفیشنٹ ہیں، اور ان کے جو اسٹریٹجک مقاصد ہیں یا جو بھی وار گیم ہے اس کے مطابق وہ زیادہ شاید افیکٹو ہوں. تو اب بجائے اس کے کہ وہ جو 3 آبدوزیں بن رہی ہیں سب مرینز اسکارپین، وہ پروجیکٹ روک دیا گیا ہے. اب اس کی بجائے جرمنی کی جو ہیں 6 انسٹیڈ آف اسکارپین فرینچ، اب یہ جرمن اس پہ بات چیت ہو رہی ہے جرمنی کے ساتھ. ایک تو فائدہ اس کا یہ ہے کہ یہ ڈیزل الیکٹریکل ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن کا سسٹم استعمال کرتے ہیں. ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ جو سب مرین کی کیپیسٹی ہوتی ہے انڈیورنس کی، سبمرج جب وہ ہوتی ہے پانی کے اندر تو وہ تقریباً 2 ہفتے تک ہو سکتی ہے. تو اس کی کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے کہ وہ 2 ہفتے تک سمندر کے اندر رہے. تو یہ ایک فیصلہ. اور پھر جرمنی شاید ٹرانسفر اور ٹیکنالوجی کی بات بھی کر رہا ہے. تو اب دوزیں بنیں گی جرمنی انڈیا میں، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا اس ایگریمنٹ پہ بات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. لیکن لگتا یہی ہے کیونکہ اس پہ تقریباً جو خرچہ ہے وہ کافی ہے، جہاں 70,000 کروڑ روپیہ اس پہ خرچ ہو رہا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ $800 ملین کی 6 اس کی اتنی لاگت آئے گی ان پہ. اچھا، ایک تو چلیے پاکستان کا معاملہ ہے نا، کیونکہ بھارت کی اگر آپ کوسٹل لائن دیکھیں تو بہت بڑی ہے، اور اسی لیے ولنریبلٹیز بھی زیادہ ہیں بھارت کی. تو بھارت نے اگر خدا نہ خواستہ کل کو یہ فیصلہ کیا کہ وہ کراچی کو ہمارا پورٹ کو ہٹ کرے یا گوادر کو کرے یا کسی اور جگہ ہمیں ہٹ کرے، تو ہمارے پاس تو آپشنز بے شمار ہیں. گجرات میں ہم مندرا کو کر سکتے ہیں، کلانڈا وغیرہ، یہ جو پھر ہم بلکہ ہمارے جو عاصم منیر صاحب نے فیلڈ مارشل نے جو آج بیان دیا ہے اس کے مطابق تو پھر ہم ادھر بھی جا سکتے ہیں، تامل ناڈو اور ویسٹ بنگال اور نہ جانے کہاں کہاں. تو ہمارے لیے تو پھر بہت سے آپشنز موجود ہیں. میں آپ کو یہی بتاتا چلوں ساتھ ساتھ کہ پاکستان بھی غافل نہیں ہے جہاں تک ہماری جو نیول کیپیسٹی ہے، ہم نے بھی بھرپور طریقے سے اپنی تیاری کر رکھی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے اس وقت ہم نے وہ آپشن لیا نہیں نیوکلیر سب مرینز کا. بھارت کے پاس میرے خیال میں 2 نیوکلیر سب مرینز، 3 ہیں نیوکلیر سب مرینز ایز کمپیئر ٹو چائنا جن کے پاس 10 نیوکلیر سب مرینز ہیں. تو یہ جو ہے بھارت جو کھیل کھیلتا ہے نا، وہ صرف اس کو چائنا کو بھی سامنے رکھنا پڑتا ہے نا، یہ بات تو مانی پڑے گی، کیونکہ چائنا بھی اس کے ساتھ ہاسٹیلیٹی والا ریلیشن شپ ہے. گو کہ وہ اس طرح ظاہر نہیں ہوتی جو کہ ہوئی 2020 میں گلوان میں، لیکن ان کے تعلقات پھر بھی ہیں، ٹریڈ بھی ہے، سب کچھ ہے، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ تعلقات میں مزید پرابلم پیدا نہ ہوں. اچھا، دوسری جانب یہ تو چلیے ہم کرتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے. ہمارا بھی ممکن ہے کسی وقت ہمیں بھی یہ خیال آئے، کیونکہ پاکستان بھی چائنا سے لے تو رہا ہے، ہم بھی چائنا کے ساتھ ہمارا کوآرڈینیشن ہے. تو جو یوان کلاس 8 سبمرینز ہم ان سے بھی لے رہے ہیں. اور یہ بھی ڈیزل الیکٹرک ہیں اور ود ایئر
انڈیپینڈنٹ پروپلشن کے ساتھ ہیں، تو ہماری بھی کیپیسٹی کم نہیں ہے. دوسری جانب جو ایک انٹرسٹنگ چیز ہوئی نا منتہا، وہ جو بھارت کے ویسٹرن کمانڈ آرمی کمانڈر ہیں نا، لیفٹیننٹ جنرل منوج کمار کتیار، انہوں نے ایک بڑا زبردست بیان دیا ہے 2-3 دن پہلے. انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان کے پاس تو کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ایون کنونشنل وار بھی لڑ سکے. اسی وجہ سے پاکستان اے سیمیٹریکل وار میں ہمارے ساتھ داخل ہوتا ہے، ان دا سینس کہ بھارت میں دہشت گردی کرواتا ہے اور اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی دھمکی دی کہ اگر آپ کوئی مارکا ہوا تو ہمارا جو ریسپانس ہوگا بڑا ڈیڈلی ہوگا. مطلب اب اس طرح نہیں ہوگا جو پہلے تو ہم بڑے میجر تھے بقول بھارت کے. ہم نے بقول بھارت کے صرف دہشت گرد جو ٹھکانے تھے دہشت گردی کے ان کو نشانہ بنایا تھا، لیکن اس بار ہمارا ریسپانس بہت ڈیڈلیئر سے ڈیڈلیئر ہوگا. تو یہ انہوں نے بات کی. اب کوئی پوچھے لیفٹیننٹ جنرل صاحب نے کہ کیا پاکستان کی جو ابھی حال میں مئی میں جو ہمارا مارکا ہوا تھا بھارت کے ساتھ، وہ سری لنکا کے ساتھ تھا یا وہ بنگلہ دیش کے ساتھ تھا یا کس کے ساتھ تھا؟ یا وہ جو رافیل ہم نے گرائے 7 یا جتنے بھی تھے 5-6 جتنے بھی تھے، وہ کیا فرانس سے آئے ہوئے تھے؟ ہماری جنگ فرانس کے ساتھ ہو رہی تھی. رافیل ضرور وہاں سے آئے ہیں لیکن ہماری جنگ فرانس کے ساتھ تو نہیں تھی نا. یہ کنونشنل وار فیئر ہی تھی نا، کوئی اور تو تھا نہیں، کوئی اے سیمیٹریکل وار تو ہم نہیں لڑ رہے تھے. تو یہ کس طرح لیفٹیننٹ جنرل صاحب نے سمجھ لیا کہ پاکستان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم جو کنونشنل وار ہے وہ بھارت کے ساتھ لڑ سکیں. اور پھر اگر آپ نے ایک نیا نارمل بنایا ہے کہ کوئی بھی دہشت گردی جس کو آپ مثال کے طور پر کل کوئی کشمیری مجاہد مقبوضہ جموں اور کشمیر میں کسی سیکیورٹی ٹھکانے کو ٹارگٹ بناتا ہے یا سیکیورٹی پرسنل کو ٹارگٹ بناتا ہے، تو وہ تو ہمارے نقطہ نظر سے اور دنیا بھر کے نقطہ نظر سے اور جو بین الاقوامی قانون ہے اس کے نقطہ نگاہ سے وہ دہشت گردی تو نہیں ہے. وہ تو آکوپیشن کے خلاف اپنی جنگ لڑ رہے ہیں. سو لانگ ایز دے ڈو ناٹ ہٹ انوسنٹ سیویلینس. پہلگام کا واقعہ جو تھا وہ انوسنٹ سیویلینس کو اب پتہ نہیں کس نے وہ کیا، وی ڈو ناٹ نو. وہ تو اکثر لوگ تو یہی کہتے ہیں نا کہ بھارت نے تو ہمارے ساتھ کچھ شیئر کیا ہی نہیں ایویڈنس، تو وہ تو فالس فلیگ ہی لگتا ہے. اور جو آپریشن مہادیو بعد میں انہوں نے شروع کیا اس نے پتہ نہیں کن کن لوگوں کو پکڑ کے مار دیا بیچاروں کو. وہ جیل میں ہی تھے وہ لوگ، ان کو نکالا، ان کے ساتھ ایک جعلی قسم کا انکاؤنٹر کیا اور ان کو ختم کر دیا اور کہا کہ دیکھیے جی ہم نے اتنے کشمیری جو لوگ انوالوڈ تھے ان کو مار دیا. اور پاکستانی بھی، ہمیں کیا پتہ ہے کون پاکستانی اور کون کشمیری. ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 اور جھوٹ بولنے. تو اس وجہ سے اگر آپ نے ایک نیا نارمل بنایا ہے تو پاکستان نے بھی ایک نیا نارمل بنایا ہے کہ آپ جب بھی حملہ کریں گے پاکستان پر، ہمارے فیلڈ مارشل نے آج یہ کہا بھی کہ اگر آپ نے کوئی ایسا بہانہ تلاش کر کے ہم پہ حملہ کیا تو پھر ہمارا ریسپانس اس بار بھی میجرڈ نہیں ہوگا. آپ یہ ذہن نشین کر لیجئے، ہمارا ریسپانس بڑا خطرناک ہوگا. تو میں امید کرتا ہوں کہ بھارت جو اس خوش فہمی میں ہے کہ پاکستان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے، وہ کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرین کو استعمال کر کے 48 گھنٹے کے اندر آپریشن اپنا کمپلیٹ کر کے واپس چلے جائیں گے اور آرام سے اپنے گھروں میں جا کر سو جائیں گے اور کھانا کھائیں گے. یہ تو ہو نہیں سکتا نا. ابھی تو انہوں نے اگر تھوڑی سی پرووک کیا پاکستان کو مائنر طریقے سے بھی، اس کا بھی ریسپانس پاکستان نے بڑا زبردست دینا ہے. تو اس لیے یہ جو لیفٹیننٹ جنرل کتیار صاحب ہیں ان کو تھوڑے سے ہوش کے ناخن لینے چاہیے، کیونکہ جب اس قسم کے بیانات آرم فورسز کی جانب سے آتے ہیں نا، جو پہلی ہی لیڈرشپ ہندوتوا کی ماری ہوئی ہے وہ بھی اس سے ایمبولڈن ہوتی ہے کہ یار ہمارے آرم فورسز کے لوگ تو بڑی زبردست باتیں کر رہے ہیں. لگتا ہے کہ ان کے پاس زبردست کیپیسٹی ہے، حالانکہ ہے نہیں، یا کیپیسٹی ہوگی بھی تو اس کا استعمال شاید ان کو کرنا نہیں آتا. رافیل تو ان کے پاس تھے نا، ہمارے پاس تو نہیں تھے. لیکن ہم نے جس طریقے سے ہمارے شاہینوں نے ان کو دن میں تارے دکھا دیے، وہ تو ایک زبردست بات ہوئی. تو اس کے بعد ابھی تک یہ لوگ سنبھل نہیں سکے.
اس لیے آئے دن ایک نیا بیان سامنے آ جاتا ہے. بالکل. جے شنکر نے بھی نیا بیان دے دیا, ان کے جو انیل چوہان ہیں چیف آف دا جنرل اسٹاف, انہوں نے بھی اسی قسم کا بیان دے دیا. تو اس وقت آج کل جو بیانات کی بھرمار ہے بھارت کی جانب سے, جب ایکسیس ہو جائے نا تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ کتنی ان کو ایک لحاظ سے اندر سے ایک فرسٹریشن سی ہے ایکچوئل سٹوری بھی کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہو گیا یار. ہم تو اتنا کلیم کرتے تھے کہ ہم بڑی طاقت ہیں, دنیا کی اتنی بڑی ہماری دوسری تیسری بڑی آرمی ہماری ہے, آرم فورسز ہیں, ہم 80-90 بلین ڈالر خرچ کرتے ہیں. پاکستان بیچارہ 8-9 بلین ڈالر خرچ کرتا ہے, کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. تو اندر سے ایک فرسٹریشن نکل رہی ہے بھارت میں, بالکل, اور خاص طور پہ آرم فورسز کو ہی میں دیکھ رہا ہوں. اس لیے آج ہمارے فیلڈ مارشل نے بڑے واضح جو پیغام دیے نا, اچھا کیا ہے کہ جو اس قسم کی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں نا, بالکل یہ اپنے آپ کو یہ سیلف ڈیفیٹنگ ہیں. اور اگر کوئی بھارت نے مس ایڈونچر کیا پاکستان کے خلاف تو اس کے نتائج بڑے سنگین ہوں گے. تو بہرحال یہ اس وقت ایک ہے, لیکن جو آپ دوزیں ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اردو میں آپ دوزیں نہیں ہیں جمع, آپ دوز ہی ہوتی ہے. یہ ٹھیک ہے, درست ہے. تو بہرحال وہ نکل جاتا ہے. آپ چلیں جو سب مرینز ہیں, کنونشنل سب مرینز, وہ بھارت لے رہا ہے. تو فرانس کو دھچکا تو لگا ہوگا. مینوئل میکرون بھی سوچتے ہوں گے کہ ہم تو ان کو رافیل جیٹ بھی دے رہے ہیں, اسکورپین آپ دوز بھی دے رہے ہیں, تو یہ کیا بھارت نے فیصلہ کر لیا. ڈر گئے نا انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ کہ فضا میں کے بعد اب سمندروں میں بھی کہیں ہمیں ہزیمت کا سامنا نہ کرنا پڑے. بالکل. So let's take a short commercial break here.